بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر، عصا قلم فروا خالد، قسط نمبر 51۔ السلام علیکم شاہ سر۔ ہمدان آفس گیا ہوا تھا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب میرویس نے شاویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ میرویس شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ مریم کب اس کے روم میں داخل ہوئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ اتنی بے خبر تو کبھی نہیں رہی تھی کہ مریم تاثرات بتا رہے تھے وہ اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ میرویس کو یہ لڑکی پہلے دن سے بہت بری لگتی تھی جو ہمدان کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ تمہارا روم نہیں ہے، یہ ہمدان کا روم ہے جس میں آنے کے لیے مجھے کم سے کم تمہاری اجازت کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں میں، بہت اچھے سے اندازہ ہے مجھے ہمدان کے نزدیک تمہاری اہمیت کا۔ مریم اس کے بیڈ پر پورے استحقاق سے بیٹھتی ہوئی میرویس کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھال گئی تھی جبکہ میرویس مٹھیاں بیچے بہت مشکل سے اس کی بات پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس گھٹیا عورت کی گردن مروڑ کر رکھ دے۔ شرافت سے میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میرا اپنا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ میرویس مٹھیاں بیچے چلائی تھی۔ او ہو، اتنا غصہ! میرویس کنول عرف اجالا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلی جاؤں گی میں، پہلے میری بات تو سن لو، کیا پتہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہو۔ مریم کے منہ سے اپنا اصلی نام سنتے میرویس کو شوق لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ جو سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ مریم کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا بہت شاطر ہو تم، اتنے سالوں سے ہمدان صدیقی کو اپنے قریب نہیں لا سکیں اور تم کچھ دنوں میں ہی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو گئیں۔ کافی سنا تھا تم لوگوں کی ذہانت اور کارکردگی کے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ ویسے تمہارے باقی دونوں لیڈرز بھی سنا ہے کافی ہینڈسم ہیں، انہیں بھی پھانس لیتی، میرے ہمدان کو تو میرے لیے چھوڑ دیتی۔ مریم اور بھی انجانے کیا کیا بکواس کر رہی تھی جب میرویس اپنے اصلی روپ میں آتی اس پر جھپٹی تھی اور اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتی اسے زمین پر گرا گئی تھی۔ اب بول، کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرے ہمدان کو مجھ سے چھینے گی؟ بلیک سٹارز کا نام سنا ہے تو اس کی دہشت بھی سنی ہوگی۔ میرویس اس کی گردن پر پورا دباؤ ڈالے گرائی تھی۔ اس کی لڑکی نے اس کے 3 بہت اہم لوگوں کے حوالے سے بات کر کے اس کے قہر کو آواز دی تھی۔ مجھے مت مارو ورنہ اقبال کیانی ہمدان کو۔ مریم دم گھٹتا محسوس کرتی بمشکل بولی تھی جب اس کے منہ سے اقبال کیانی کا نام سن کر میرویس کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ اقبال کیانی کو کیسے جانتی ہو تم؟ وہ ہمدان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میرویس اپنے بالوں سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولی۔ مریم آج اپنی آنکھوں سے بلیک سٹار کی دہشت دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی۔ مریم کھانستے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مر تو سکتی ہو نا؟ میرویس نے اپنا پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ہمدان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور تم جیسے گیدڑ اس شیر کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تم سے ساری سچائی اب میرے آدمی خود ہی اگلوا لیں گے۔ میرویس اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگی۔ ہمدان کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں وہ۔ مریم اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، مجھے خود کو بچانا آتا ہے۔ میرویس اس کے منہ میں بھی کپڑا باندھتی ہی اپنے آدمی قاسم کو کال کر گئی تھی۔ پریسے افندی مینشن واپس آ چکی تھی جہاں یاسمین بیگم نے اس کی 2 دن کی غیر موجودگی کو اپنے طریقے سے سنبھالا تھا۔ ویسے بھی سب سفیان کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ پریسے کا کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پریسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ شاویز نے اسے واپس کیوں بھیج دیا تھا۔ پری، مجھے بات کرنی ہے تم سے، میرے روم میں آؤ۔ پریسے اپنے خیالوں میں کھوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنی پشت پر سفیان کی آواز سنتے وہ پلٹی تھی۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پریسے وہیں کھڑے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اب شاویز سکندر کی بیوی تھی، سفیان افندی کی بات سننے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ پری، میں نے تمہیں روم میں آنے کو کہا ہے۔ سفیان کا انداز عجیب سا تھا۔ لیکن میں روم میں آنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے یہی بات سننی ہے۔ پریسے کو آج اس کے اپنے وجود پر اٹھتی یہ عجیب نگاہیں بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تم مجھے انکار کرو؟ گھر والوں کی جانب سے ملنے والی اہمیت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سفیان کو آج وہ بے حد کانفیڈنٹ سی پریسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کی کلائی تھام کر زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پریسے کی کلائی تک پہنچتا اچانک سفیان کو اپنے ہاتھ پر کسی کی آہنی گرفت محسوس ہوئی۔ پریسے نے سر اٹھا کر اپنے سامنے آتے شاویز کی جانب دیکھا۔ وہ وہاں کب آیا تھا وہ دیکھ ہی نہیں پائی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ شاویز اس کے بازو کو زوردار جھٹکا دیتے ناکارہ کر گیا تھا۔ اس کی دھاڑتی آواز اتنی بلند تھی کہ افندی مینشن کے تمام لوگ وہاں آن پہنچے تھے۔
پریسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاویز کی جانب دیکھ رہی تھی جو سرد پتھریلے تاثرات کے ساتھ سفیان کو بری طرح سے پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ شہباز افندی اور باقی سب شاویز کی گرفت سے سفیان کو چھڑوانے آئے تھے، لیکن اس نے سفیان کا حلیہ مار مار کر بگاڑ دیا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے ان سب کو بھی دور پھینک دیا تھا۔ وہ سب بہت بری طرح سے فرش پر جا گرے تھے۔ شاویز وہاں اکیلا آیا تھا، وہ اکیلا ہی سب پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ پری سے ایک جانب سیمی کھڑی اپنے وحشی درندے کی یہ درندگی دیکھ رہی تھی، باقی سب خواتین بھی سہم کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھی جو آنکھوں میں آنسو بھرے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے خاندانوں والوں کے گناہوں کا گڑھا بھرنے والا تھا، جس کے بعد ایسا ہی قہر ٹوٹنے والا تھا ان سب پر۔ پولیس کو فون کرو، شہباز افندی چلائے۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا ہے مگر کال نہیں جا رہی، نیٹ ورک ایشو ہے۔ شوکت افندی نے سفیان کے لہو لہان ہوتے وجود کو دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ شہباز افندی باہر موجود گارڈز کو بلانے باہر کی جانب بڑھے تھے، مگر گیٹ کو باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے بکھلاہٹ میں سارے دروازے چیک کر لیے تھے، جس کو سب کو لاک کیا گیا تھا۔ یہ شخص پوری پلاننگ کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ میرا بیٹا مر جائے گا، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو اس پر؟ شہباز افندی آخر کار بے بس ہوتے ہوئے شاویز کے پاس آتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئے تھے، جو دیکھ شاویز کی آنکھوں میں سکون اترتا چلا گیا۔ اس نے میری بیوی کو چھونے اور ڈرانے کی کوشش کی ہے، اسی کی سزا تھی یہ۔ سفیان کو مار مار کر وہ اس کی حالت خراب کر گیا تھا۔ شہباز افندی کو اپنے قدموں کے قریب بیٹھا دیکھ وہ سفیان کو زمین پر پھینکتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک جانب کھڑی سہمی کھڑی پریسے کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، جس کی بیوی کی خاطر ایک شخص کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اس کی بیوی کی جانب ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی اس نے۔ بڑے سے صوفے پر شاہانہ انداز میں ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے وہ اپنا سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں ایسے ہی بیٹھے رہو۔ شہباز افندی نے اٹھنا چاہا تھا جب شاویز نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے اسے اسی پوزیشن میں رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ پریسے اسے اپنے اس بلیک پیرس کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جو حقیقت میں درندے کا روپ میں آج سامنے آیا تھا اس کے۔ بابا آپ؟ پریسے شہباز افندی کی حالت نہیں دیکھ پائی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے انہیں اٹھانے کے لیے ان کی جانب بڑھی تھی۔ خبردار پریسے افندی، دور رہو ورنہ پورے افندی مینشن کو آگ لگا دوں گا۔ شاویز پریسے کی آنکھوں میں ان لوگوں کے لیے تکلیف برداشت نہ کر پاتے غصے سے بتراتا جلتا ہوا لائٹر درمیان میں رکھے چھوٹے سے کارپیٹ پر پھینکتا وہاں آگ بھڑکا گیا تھا۔ پریسے آگ دیکھ کر خوف سے چیخیں مارتی پیچھے ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو پریسے، میری ہونے والی بہو ہے، وہ تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تم زیادہ دیر تک میرے گھر میں یوں گنڈا گردی نہیں مچاؤ گے، بہت جلد تمہیں سلاخوں کے پیچھے بھیج کر رہوں گا۔ شہباز افندی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے مغرور اور جلاد شخص کا سینہ گولیوں سے بھون دے۔ مجھے اپنے نکاح کو ثبوت تمہیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے شہباز افندی، ہاں مگر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں کون ہوں، یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں۔ ہمیرا سکندر اور سکندر شاہ کو بھولے تو نہیں ہوگے تم سب؟ شاویز نے ان سب کے سروں پر بم پھوڑتے ہوئے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان سب میں ایک پریسے ہی تھی جو حیران نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سب تماشے کے بعد اپنے حواس ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی نازک جان مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ جس شخص سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ تم سکندر؟ شہباز افندی ہکلائے تھے۔ ہاں میں انہی کا بیٹا شاویز سکندر ہوں، اس افندی مینشن سمیت تمہاری ملکیت میں موجود ہر شے کا اکلوتا وارث، جسے اس رات آگ میں جلسانا بھول گئے تھے تم۔ شاویز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتا پریسے کی جانب بڑھا تھا، وہ اس کے بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے اسے اپنے مضبوط پناہوں میں بھر گیا تھا۔ پریسے جو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاویز اسے اگنور کرتے اس کی جانب سے بالکل غافل ہو چکا ہے، اس وقت ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی جانب نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کے سارے دھیان پریسے افندی کی جانب ہی تھے۔ باقی سب جو اس کے درندگی کا بھرا روپ دیکھ کر سہمے خوفزدہ کھڑے تھے، پریسے کے لیے اس کا اتنا کیئرنگ اور محبت بھرا انداز دیکھ ان سب کی بے یقینی مزید بڑھ گئی تھی۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فی الحال اس کے لیے بخش رہا ہوں تم لوگوں کو۔ اپنے بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو، اب اتنا بے رحم بھی نہیں ہوں میں کہ تم لوگوں کو تمہارے بیٹے کے قریب نہ جانے دوں۔ شاویز اس سب پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا پریسے کو اٹھائے اس کے روم میں بڑھ گیا تھا۔ پریسے کو بیڈ پر لٹاتے اس نے سر تپا اپنے بے حد نازک بیوی کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو کر گرتی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں کیچر میں مقید کیا گیا تھا، جس میں سے نکلتی شریر لٹیں اس کے چہرے کو چھوتی شاویز سکندر کا ڈسٹرب کر رہی تھی۔
وہ ہاتھ بڑھاتا اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ آرزوؤں پر سجی لبانی خمدار پلکوں سے ہوتی اس کی نگاہیں پریسے کی گلابی ہونٹوں پر آن ٹکی تھی کہ لڑکی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے خبری میں وہ بہکتا، شاویز نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈھیلا پریسے کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ پریسے ہڑبڑا کر اٹھتی، خوف کے عالم میں سامنے بیٹھے شاویز سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے سگریٹ سلگاتا بیڈ کی پیندی پر لیٹتا، چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے پنجے جھاڑ کر اس سے لڑنے کو تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے خوف سے کانپتی سیمنی سی بیڈ گراؤنڈ سے ڈانٹ لگی تھی۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھ سے؟ شاویز سگریٹ کا دھواں اس کی جانب چھوڑتے اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس بار شاید وہ اس سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے بنا بولے بس بھیگتی آنکھوں سے اسے تکے گئی تھی۔ شاویز جو ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے سامنے آواز اٹھانے کی جرت کوئی نہ کرے، پریسے کا یہ سہما انداز اسے آج بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سگریٹ کو دور پھینکتے وہ پریسے کے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے پریسے؟ شاویز سکندر جواب دو۔ شاویز اس کے بالوں سے کیچر نکالتا، اس کی سیاہ زلفوں کی آبشار کو آزاد کرواتا دونوں کے گرد ہزار بنا گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے جو تم نے سفیان کے ساتھ کیا، مگر میں نے سفیان کو نہیں۔ پریسے اپنی صفائی میں مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ واٹ ربش، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاویز اٹھ کر بیٹھتا، غصے سے دھاڑا۔ اس کی بیوی اسے اپنے باکردار ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ شاویز غصے سے پاگل ہو گیا، اسے خود سے دور کرتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم پر شک کروں گا؟ کیا واقعی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ تم شاویز سکندر کی بیوی ہو، تمہیں اب تک اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہوا۔ شاویز نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری۔ پریسے اسے اپنے اتنے قریب غصے میں آتا دیکھ کر دھیرے سے بولتی شاویز سکندر کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کیوں آج اس کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی ہے؟ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے پریسے اندر تک کانپ گئی تھی۔ جاری ہے۔